وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى آله المصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ محبت کے ساتھ پڑھیں، ذوق و شوق و محبت کے ساتھ اس ارادے سے پڑھیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمارا آقا سماعت فرما رہا ہے۔ محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ذکر نبی دا اگر میرے ساتھ مل کے پڑھ لو تو آپ اس طرح بن جاؤ گے کہ ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگتا ہے، ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگتا ہے، اس بہانے رل مل بہنا چنگا لگتا ہے۔ اس بہانے آئے یار اگر بڑی مرضی یار کچھ کہہ دو یار اور میں ادھر اٹھاؤں گا میں انشاءاللہ طرح نہ گھبراؤ، کچھ کہہ دو سبحان اللہ یار کہ ذکر نبی دا جس کا ذکر خدا کرے میری اور آپ کی کیا اوقات ہے یار، ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگتا ہے، اس بہانے رل مل اور میرے ساتھ اس بہانے رل مل بہنا چنگا لگتا ہے کہ مسجد نبوی دی وچ جا کے نکرے لگ کے بہ جانا، مسجد نبوی اللہ سب کو لے جائے اور لوگ یار نہیں قبول نہ ہو جائے کہہ دو یار، مسجد نبوی دے وچ جا کے نکرے لگ کے بہ جانا، روزے پاک نو تکدیاں چنگا لگدا ہے، روزے پاک نو تکدیاں رہنا چنگا لگدا ہے کہ جالیاں کول کھلو کے عاشق رسول جالیاں کول کھلوتے بس رو لینا بولنا نالو چپ کر کے رہنا چنگا لگتا ہے، ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگتا ہے،
اگلا شعر بڑا قابل غور ہے، انسان کو عاجزی کی طرف کھینچتا ہے. اچا بول نہ بول ظہوری، اچا بول نہ بول ظہوری، رب دے بندے کہہ دینے. میں یار میں میرا دبدبہ چلتا ہے. میں آج بھی گل کی تھی، اتھے سکندر 7 بر اعظم کا بادشاہ تھا. 7 بر اعظم، ایک بر اعظم کی ملکیت کروڑوں میل ہے، تو 7 بر اعظم کا سکندر بادشاہ رہا. جب مر گیا تو ماں روزانہ قبر پہ آتی ہے، میرا سکندر. آواز آئی، اے اماں کس سکندر کو روتی ہیں؟ یہاں تو ہزارہ سکندر پڑے ہوئے ہیں. سنیے، اچا بول نہ بول ظہوری، رب دے بندے کہہ دینے. اچا بول نہ بول ظہوری، رب دے بندے کہہ دینے. کہ نیویاں پا کے ٹردیاں رہنا چنگا لگتا ہے. فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اور یہ قرآن کی آیات ہے. فرمایا وہ لوگ جو اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے چلنے والے ہیں، اللہ ان پہ سلام بھیجتا ہے. اس لیے کہا کہ نیویاں پا کے ٹردیاں رہنا چنگا لگتا ہے. کہ ذکر نبی دا، یہ لفظ میرے ساتھ مل کے پڑھ لو یار، پتہ نہیں کیڑی گھڑی اللہ قبول کر لے. کہ ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگتا ہے. ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگتا ہے. اس بہانے رل مل کے بہنا چنگا لگتا ہے. حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور درود و سلام انگنت لا تعداد حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے لیے ہیں. آج میں نے 2 باتاں 2 گلاں تواڈے سامنے رکھی ہیں. اگر غور ہو سی، فکر ہو سی، دل دا برتن خالی ہو سی، تو امید ہے میرے پاک نبی کی حدیث سے علماء لکھتے ہیں. ایک یہ وحد محفل میلاد کی ہے، انسان خالی آتا ہے جھولیاں بھر کے جاتا ہے. یہ اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے، اپنے اپنی سوچ اور فکر کی بات ہے. 2 گلاں 2 کم ایسے نے میرے بھائیوں، یہ ایمان والا کردا ہے اللہ رد نہیں کرتا، کیونکہ وہ 2 کم اللہ نے خود کیتے ہیں. نہیں بولے یار، پچھلے گھروں سماعت کرتے ہو، نہیں بولنا یار، سماعت کرنا. 2 کم توجہ کیجئے. بچے آندے جاندے رہن گے، یہ نہ سمجھایا کہ آپ تھوڑے ہیں. ذکر کے لیے حوالے مانگتے ہو، نبی کی شان کے لیے حوالے مانگتے ہو. جس کا ذکر کرنے والا خود خدا ہو یارو. سماعت کرنا. 2 ذکر ایسے نے کہ جنہ ذکروں کے اندر اللہ بھی شامل ہے اور ایمان والے بھی شامل ہیں. دیکھیں، ایک کتاب ہے جس کا نام دلائل الخیرات. میں آج آپ کو ایک وظیفہ دے کے جا رہا ہوں. دلائل الخیرات کیا نام ہے؟ جس گھر میں ہو، یہ پوری ٹوٹل اول سے آخر تک یہ پوری کتاب میرے محبوب کے درود کے فضائل.
دلائل الخیرات میں نبی کا ذکر کرتی ہے. ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک لبیک یا رسول، لبیک. آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں عنوان یہ ایسا رکھا ہے، سماعت کریں. یا رسول اللہ. فرمایا دلائل الخیرات. اس گھر میں ہو، سماعت کرنا یار، اس گھر میں ہو، اس گھر میں جادو ٹونا اثر نہیں کرے. گھر میں غمی نہیں آئے گی، اولاد نافرمان نہیں ہوگی، معاشرے کے اندر اللہ عزت سے نوازے گا، دنیا اس انسان کو اچھی نگاہ سے دیکھے گی. اس گھر میں یہ کتاب دلائل الخیرات موجود ہو. اس کے مصنف جو لکھتے ہیں ان سے کسی نے پوچھا اس کتاب کو آپ نے کیوں لکھا؟ اگر نام بولو گے تو مزہ آئے گا یار. اس کے مصنف علامہ سلیمان جزولی ہیں. علامہ سلیمان سے کسی نے سوال کیا، پوچھا آپ نے اتنی بڑی کتاب، اتنے موٹے برق، اتنی موٹی کتاب نبی کی شان میں، نبی کی آن شان میں آپ نے کیوں لکھی ہے؟ تو علامہ جزولی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میرے ساتھ ایک واقعہ پیش ہوا. سنیے، میرے ساتھ ایک واقعہ پیش ہوا. میں کہیں سفر پہ نکلا، سفر کر رہا تھا. سفر کرتا کرتا نماز کا ادھر دیکھیے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا. میں نماز پڑھنی ہے. اللہ سب کو توفیق دے یار، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. فرمایا میں نے نماز پڑھنی ہے. نماز کی تیاری وضو سے ہوتی ہے یارو. علامہ سلیمان جزولی فرماتے ہیں، بڑے محدث ہیں، آپ نے بڑی بڑی اور بھی کتابیں لکھی ہیں، بڑے مشہور عالم ہیں، بڑے محدث عالم ہیں. سلیمان جزولی فرماتی ہیں وضو کرنا تھا، پانی نہیں ہے، پانی ڈھونڈ رہا تھا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے ایک کنواں مل گیا. پہلے زمانے کے اندر یارو موٹریں نلکیں نہیں ہوتی تھی، کنویں ہی ہوتے تھے ایمان والو. کنواں مل گیا. جب میں کنویں کے قریب گیا، جب میں نے اپنے آپ کو کنویں کے قریب کیا، چلو یار وضو کر کے اللہ کا فریضہ ادا کرتا ہوں، پھر اگلا سفر شروع کروں گا. سماعت کرو، توجہ کیجئے. ایمان کو آب حیات کا پانی دینا چاہتا ہوں، کچھ لے کے جاؤ ایمان والو. سماعت کرنا، یہ نہ سمجھنا یارو ہے تو مولوی ظفر، یہ نہ کہنا، یہ سننا کہ یہ بات کس کی کر رہا. پانی ڈھونڈتے رہے. جب پانی کے قریب ہوئے، پانی مل گیا، کنواں مل گیا پانی والا. پانی بھی شفاف ہے. جو پانی کے جو اسلام نے وجوہات 5 لکھی ہیں، وہ 5 پانی کے اندر موجود تھی. مسلمان بھائیو، پانی بھی پاک مل گیا. سماعت کرنا. اب میرے بھائیو آپ نے دیکھا کہ پانی کافی نیچے ہے. فرمائیے تو اسباب سے پانی ملے گا. اسباب کیا ہے؟ رسی بھی چاہیے، ڈول بھی چاہیے. رسی کو ڈول کے ساتھ باندھ کر فرمایا ڈول کو فرمایا کنویں میں لٹکا دوں گا، کھینچ کر پانی طلب کر لوں گا، پانی مل جائے گا. پانی مل جائے گا، وضو کر لوں گا. لیکن سوچنے لگ گئے میں تو یہاں مسافر ہوں، میرا کوئی فرمایا واقف نہیں، فرمایا یہاں میرا کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی فرمایا یہاں مجھے جاننے والا نہیں. اسی پریشانی کے عالم کے اندر یارو سوچ رہے تھے تو اوپر بالا خانہ سے ایک نوجوان لڑکی فرمایا آواز دیتی ہے کہ بابا کیا چاہیے؟ بابا کیا چاہیے؟ بابا جزاک اللہ یار. آپ نے فرمایا بیٹا وضو کرنا ہے. کہتے ہیں گلڑیوں میں لال چھپے ہوتے ہیں. آئے ہے یار، یہ اخوان بالکل ثابت ہے. یہ گلڑی میں لال چھپے ہوئے ہیں. فرمایا بیٹا پانی چاہیے. بابا پھر پانی لیتے کیوں نہیں؟ بابا پھر پانی لیتے کیوں نہیں؟ پانی تو ہے بیٹا، پانی بڑا ڈونگا ہے، نیچے ہے. بابا پھر
بیٹا رسی چاہیے، ڈول چاہیے. لڑکی نے کہا کہ بابا 80 سال آپ کی عمر ہے، محدث اعظم ہیں آپ، اور ابھی آپ رسی اور ڈول کی تلاش میں نکلے، رسی اور ڈول تک آپ پہنچے ہیں. علامہ جزولی کہتے ہیں میرے کان کھل گئے، میں یکدم چونکا، یہ کون بول رہی ہے؟ فرمایا یہ کون بول رہی ہے؟ یہ لڑکی ہے. کیا اس نے مجھے جواب دیا ہے؟ اس نے کہا بابا اگر آپ کو پانی چاہیے میں ایک کام کرتی ہوں پانی مل جائے گا. میں نے کہا بیٹا ہاں ہاں ذرا کر لو. قسم رب کی، فرمایا کہ اللہ پاک کے اس پیغمبر مصطفیٰ کے غلام نے، علامہ جو یوسف کہتے ہیں کسی کتاب کے، فرمایا کہ جو صفحہ پہلے صفحہ پہ اس بات کو نقل کرتے ہیں، فرمایا جو کتاب کا مقدمہ ہے اس کتاب کے مقدمے کے اندر اس بات کو، اس واقعہ کو نقل کرتے ہیں. سماعت کرنا. فرمایا بچی نے اپنی زبان سے کچھ تھوکا ہی تھا، خالق کے رات نے اس کنویں کا پانی اوپر کر دیا ہے. آپ بڑے حیران ہو گئے، کیا بات ہے. وضو خیر کیا، آپ نے نماز پڑھی، بچی کو بلایا، بچی میری بات سن بیٹا، یہ مقام یہ مرتبہ آپ کو کہاں سے ملا؟ سماعت کرنا. یہ مرتبہ یہ مقام تھوکنے سے پانی اوپر آ گیا. پھر اس تھوک میں کتنی برکت ہے. کیا کرتی ہیں بیٹا؟ کیا وظیفہ ہے؟ کہاں سے یہ ملا؟ فرمایا لڑکی نے کہا کسی مولوی سے نہیں ملا، کسی پیر سے نہیں ملا، کسی خطیب سے نہیں ملا، کسی ادیب سے یہ وظیفہ نہیں ملا. یہ وظیفہ اگر مجھے ملا ہے تو ماں کی گود سے ملا ہے. آج کی ماں کو میرے بھائیوں فرصت نہیں ہے اپنے لڑکوں کی، اور میں اچھی تربیت کر لیں. لڑکی نے کہا کہ بابا یہ مجھے نعمت، یہ شان، یہ تقدس ماں کی گود سے ملا ہے. فرمایا بیٹا وہ کیسے؟ فرمایا بابا جی میرا یہ وظیفہ ہے زندگی کا، میں کھانا پکاؤں پھر درود، میں کھانا پکاؤں پھر درود، آٹا گوندوں پھر درود، روٹیاں پکاؤں پھر درود، چلتی ہوں پھر درود، سو جاؤں پھر درود، جاگتی ہوں پھر درود، جھاڑو لگاؤں پھر درود، کپڑا دوں پھر درود، کپڑے کو پریس کروں پھر درود. ہر مقام پر فرمایا کہ میں درود پڑھتی ہوں. فرمایا پھر آپ کو یہ ملا کیسے ہے، کیسی شان ملی ہے؟ لڑکی نے کہا کہ بابا میری ماں بڑی عالمہ فاضلہ، بڑی متقی پرہیزگار ہے، اس کا بھی پوری زندگی کا یہ وظیفہ رہا، وہ بھی چلتی پھرتی ہر وقت اپنے نبی کی ذات پہ درود پڑھتی ہے. ہر وقت نبی کی ذات پہ، وہ ہر وقت ان کا وظیفہ یہی ہے. فرمایا ایک بات کہتا ہوں، نماز اگر صحیح نہیں پڑھو گے نماز رد ہو جائے گی. روزہ صحیح نہیں رکھو گے تو روزہ رد ہو جائے گا. زکوٰۃ اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں دو گے تو زکوٰۃ رد ہو جائے گی. سارے اعمال اللہ تعالیٰ رد کر سکتا ہے. قسم رب کی منبر رسول پہ عرض کرتا ہوں، درود فرمایا اس حال کے اندر بھی پڑھو اللہ اس کو رد کبھی نہیں کرتا. درود اللہ ہر وقت دکھلاوے کے لیے پڑھو تب قبول، رات میں تنہائی میں پڑھو تب قبول، اور فرمایا مجمع میں پڑھو تب قبول، کھڑے ہو کے پڑھو تب قبول، بیٹھ
نبی کا یہ وعدہ تیرا بھی وعدہ ہے، میں دنیا کا ہر عمل رد کر سکتا ہوں جو مجھے پسند نہ آئے۔ نماز دکھلاوے کے لیے رد ہو جائے گی، روزہ دکھلاوے کے لیے ہے تو رد ہو جائے گا، زکوٰۃ دی ہے فرمایا اگر دکھلاوا ہے تو رد ہو جائے گی، صدقہ خیرات دیا ہے لوگوں کو دکھلاوے کے لیے تو رد ہو جائے گا، پر درود جس حال میں پڑھو رد نہیں ہوگا۔ اے اللہ اگر میرا درود تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میں تیری بارگاہ میں ایک دعا کرتی ہوں، ایک دعا مانگتی ہوں، ایک سوال کرتی ہوں، ایک دعا مانگتی ہوں۔ خالق کائنات سے آواز آئی، اے میری بندی کیا مانگتی ہیں؟ فرمایا کہ اے میرے خدا خالق کائنات، فرمایا دنیا، فرمایا جہان قول و قاعدہ تو یہی ہے، دنیا کا اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ انسان بیدار ہو کر نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے، انسان جاگ کر نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھتا ہے۔ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں، اگر میرا درود پڑھنا تیری بارگاہ میں قابل قبول ہو گیا، میرا درود و سلام پڑھنا تیری بارگاہ میں قابل قبول ہو گیا، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ اگر یہ میری بیٹی سو بھی جائے پھر بھی اس کی زبان سے تیرے نبی کا ذکر جاری رہے۔ ہم یہاں پر پڑھیں، ہم یہاں پر پڑھیں وہ مدینے میں سنے۔ دل کے ساتھ پڑھ لو یار، ہم یہاں پر پڑھیں وہ مدینے میں سنے کہ مصطفیٰ کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے ساتھ پڑھ لیں، ہم یہاں سے پڑھیں، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے میں سنے مصطفیٰ کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ پڑھ لیں مصطفیٰ کی اعلیٰ سماعت پہ سلام۔ فرمایا ماں کہتی ہے میری دعا قبول ہو گئی۔ سنو، ایک دن ماں کہتی ہے میں تہجد کے لیے جاگی۔ تہجد مومن کا بولو یا مومن کا زیور ہے۔ ماں کہتی میں تہجد کے لیے جاگی، میں تہجد کی نفل پڑھنے کے بعد اپنے مصلے پہ بیٹھ گئی، نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام پیش کرنے لگی۔ مائی کا ایمان یقین تھا نا کہ ہم یہاں سے پڑھیں، وہ مدینے میں سنے۔ جن کا عقیدہ ہے پڑھ لیجیے، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سے سنے مصطفیٰ کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کی اعلیٰ سماعت پہ سلام۔ سنو کہتے ہیں، ماں کہتی ہے اچانک میں کیا دیکھتی ہوں اور میں میرے گھر سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ فرمایا اونچی اونچی آواز سے نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام کوئی پڑھنے لگ گیا۔ میں مصلی سے اٹھی اور میں اپنے گھر کے اندر جھانکنے لگ گئی، کون آ گیا میرے گھر کے اندر جو اپنے نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ رہا ہے؟ کون آ گیا؟ کون فرشتہ آ گیا؟ کون ولی آ گیا جو اپنے پاک نبی علیہ السلام پر درود و پاک پڑھ رہا ہے؟ میں نے مکان کھولا، دروازہ کھولا، شاید کوئی اندر پڑھ رہا ہو، لیکن مجھے اندر بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں باہر صحن میں آ گئی، مجھے فرمایا صحن کے اندر بھی مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ اچانک میں اپنے بیٹی کی چار پہیوں، خدا کی قسم علامہ جزولی فرماتے ہیں، فرمایا اماں کہتی ہے میری بیٹی سوئی ہوئی تھی لیکن اس کی زبان سے نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام جاری تھا۔ یہ ہے جو محبت کرتی ہے محبوب نوازتے ہیں یار۔ ہمارا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، آپ کی مرضی ہے یار۔ جو نبی سے محبت کرے، جو نبی سے لگاؤ رکھے، میرے مصطفیٰ ان کو نوازتے ہیں، ان پر کرم کرتے ہیں، ان پر رحمت کی بارش کرتے ہیں، ان پر اپنی
یا اللہ مجھ کو زمین کہے گی رب کائنات فلاں گھر میں فلاں وقت فلاں ٹائم میں فرمایا ایک بندہ ذکر کر رہا تھا، یہ غلامان مصطفیٰ سن رہے ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک کا سنیے، پڑھے پڑھے لبیک، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے لبیک لبیک یا رسول، سماعت کرنا۔ جن کے سینے منور ہوں نا، جن کے سینے نبی کی محبت سے منور ہوں، قسم خدا کی وہ مر کر بھی نہیں مرتے یار، مر کر بھی نہیں مرتے۔ چیئر پہ بیٹھنے والا ایسا نبی کا ذکر کیا ہے کہ قرآن کہتا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا یار، تو میرے نام کے چرچے کر میں تیرے نام کے چرچے کو بلند کر دوں گا یار۔ قیامت کی صبح تک اس چیئر والے انسان نے خدا کے محبوب کی ختم نبوت میں ایسا پہرا دیا، قیامت تک دنیا اس کے نام کے چرچے گاتی رہی۔ سماعت کرنا۔ میراج کے حوالے سے دنیا کہتی ہے یہ لوگ پاگل ہو گئے، اتنا خرچہ کرتے ہیں، جڑیاں لگاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، پتہ نہیں۔ میں نے کہا یار علماء کہتے ہیں سال کے بعد اربوں روپے، اربوں خربوں روپے کا سعودیہ حکومت غلاف بناتی ہے جو بیت اللہ پہ سال بعد چڑھایا جاتا ہے۔ 7 ذو الحج کو غسل دیا جاتا ہے بیت اللہ کو، پھر اس کے اندر سونے کے پانی سے اس قرآن کی آیاتیں لکھی جاتی ہیں۔ ایک سال ضیاء الحق کے دور میں ہمارے پاکستان میں بھی دیا تھا وہ غلاف، چھوٹے چھوٹے تھے، تو ریلوے کے اندر وہاں لاہور سے لے کر پشاور تک کراچی تک پہلے اس کو دکھایا گیا۔ تو اب بھی وہ جو غلاف پرانا ہے نا، جو سال کے بعد اترتا ہے، وہاں کی حکومت ان کے چھوٹے چھوٹے ٹوٹے بنا کر باہر کے ملک کے بادشاہ کو تحفے دیتی ہے۔ تو میں نے کہا یار ایک غلاف بنانے میں اربوں روپے خرچ ہے، وہ کیوں ہے یار؟ کہنے لگا وہ تو بیت اللہ کی شان کے لیے ہے۔ مطلب وہ بیت اللہ کی شان کے لیے، ہم نبی کی شان کے لیے خرچ کرتے ہیں، ہم نبی کی شان کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ سماعت کرنا۔ ہمارے ایک بہت بڑے اعلیٰ عرفہ عالم باعمل متقی پرہیزگار محدث مفتی اعظم سیالکوٹ میں ایک وہ گزرے ہیں جس کا نام ضیاء الدین ضیاء تھا۔ ضیاء الدین ضیاء الدین ضیاء تھا، یہ پہلے زمانے کی بات ہے، بہت بڑے عالم تھے۔ جب آپ مدرسے سے فارغ ہوئے، فارغ تحصیل ہوئے اور آپ نے درس نظامی مکمل کیا، آج تجھے سکول کا فکر ہے، قرآن پڑھانے کا فکر نہیں ہے۔ کاش اتنا فکر سکول پہ لگاتا ہے جتنا فکر کبھی اللہ کے دین پہ لگا لے گا۔ تو جب آپ فارغ ہوئے، اس فیلڈ میں آئے، وعظ و نصیحت، بڑے بہت وقت کے عظیم خطیب بنے آپ۔ تو ویاڑی علاقے کے اندر نا ایک گاؤں تھا، ویاڑی علاقے کے اندر ایک گاؤں تھا، پتہ چلا مشہوری ہو گئی کہ یاد رکھو جو اللہ رسول کی تعریف کرنے والا ہے، اللہ خود بخود ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پا دیتا ہے۔ ویاڑی کے لوگوں کو پتہ چلا یار مولانا ضیاء الدین ضیاء ایک سیالکوٹ میں بہت بڑے عالم ہیں، جب وہ باز کرتے ہیں تو آسمان کے پرندے بھی اڑ جاتے ہیں، اتنی آواز میں کشش، لہجے میں کشش، مصطفیٰ کی محبت ان کے چہرے سے نظر آتی ہے۔ انہوں نے خط لکھا، جا نہ سکے، خط لکھا کہ حضور ہم محبوب کا میلاد منانا چاہتے ہیں اور آپ سے وقت لینا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، بولو یار، میلاد منانا چاہتے ہیں اور آپ سے وقت لینا چاہتے ہیں، مہربانی فرمائیں وقت عطا کر دیں تاکہ حضور کا میلاد
پہنچاؤں. بولو یار فلاں ڈیٹ دے دی, موبائل فون نہیں تھے, دوسرے بھی نہیں تھے, تو خط و خطابت ہوتی تھی. ٹائم دے دیا کہ میں فلاں تاریخ کو تمہارے گاؤں میں آ جاؤں گا. ٹائم آ گیا. ایمان والو سنو, میلاد مصطفیٰ کی کیا اہمیت ہے, کیا قدر و شان ہے. علامہ ضیاء الدین ضیاء علیہ الرحمہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. وقت پہ آ گئے. فرمایا جو سٹاف تھا وہاں 4-5 آدمی آئے, استقبال کیا, لے کر گھر گئے. بیٹھک سنیے, بیٹھک میں بٹھا دیا, کھانا پیش کیا, حال چال پانی پلایا, مشروب پلائے, کھانا فرمایا دسترخوان لگا دیا, کھانا فرمایا حضور کھائیے. اور میں نہیں کھاؤں گا, پہلے بتاؤ کہ میلاد کا ٹائم کیا ہے. میلاد کا ٹائم کیا ہے. ان میں سے ایک آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیا آ گئے؟ بولو یار ہے. ایک عاشق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا حضور یہ لفافہ ہے, سمجھ گئے میری بات, یہ کرایہ وغیرہ. حضور یہ لفافہ ہے, یہ آپ کا کرایہ, معذرت خواہ ہے, ہم میلاد نہیں کروا سکتے. کیا ہوا؟ اور میں کھانا اٹھا لو, میں حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا, میں تو صدقہ ہی حضور کا کھا رہا, صدقہ ہی حضور کا کھا رہا ہوں, اٹھا لو کھانا. کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا حضور جب ہم نے تاریخ رکھی نا میلاد کی, تو اعلانات کروائے, تو ہم کو اتنا پتہ نہیں تھا. ہماری دماغ اور ہماری سوچ میں 2-4 یہاں گھر تھے قادیانیوں کے. جب ہم نے اشتہار اعلانات کیے تو آدھے سے زیادہ گاؤں قادیانی نکلا. انہوں نے کہا کہ تمہارے یہاں ختم نبوت پہ کوئی جلسہ رکھا تو قتل و غارت ہو جائے گی, عورتیں بیوہ ہو جائیں گی, بچے یتیم ہو جائیں گے. خبردار, اگر کسی نے میلاد مصطفیٰ رکھا ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اس کی. حضور اس لیے مہربانی, ہم میلاد نہیں کر سکتے, ہم ماڑے ہیں. پھر وہ قادیانی بڑے بڑے عہدوں والے ہیں, ہم تو فقیر مالی چھاوڑی ہیں, غریب طبقہ ہے ہمارا, جس کو نبی سے عشق ہے یار. ماڑا طبقہ جو نبی سے عشق کرتا ہے, تو اگر آپ کر کے چلے بھی گئے تو یہاں تو بندوقیں چل جائیں گی, تلواریں چل جائیں گی, پنڈ تباہ ہو جائے گا. معذرت چاہتے ہیں کہ آپ یہ پیسے ہیں, کرایہ ہے, آپ واپس جائیں, آپ کو چھوڑ آتے ہیں اور سٹاپ پہ چڑھا آتے ہیں. فرمایا نہیں. اچھا مجھے یہ بتاؤ یار کہ تمہارے اس گاؤں میں یا آس پاس کوئی بندہ ترکڑا ہے؟ بول دو یار, بول دو, ترکڑا آدمی ہے تمہارے اس آس پاس؟ انہوں نے کہا حضور ہاں, اگلے گاؤں میں نا, اگلے گاؤں میں, یوں سمجھیے 56 میں, 51 میں, اگلے گاؤں میں ایک ہے, لیکن وہ ہے ڈاکو. اس کا نام نورا ڈاکو سے مشہور ہے. نورا ڈاکو سے وہ مشہور ہے, غلط اس کی اسٹیٹنگ ہے. آپ نے فرمایا یہ بتا کہ ہے مسلمان, نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے؟ فرمایا ہاں ہاں جی حضور کلمہ نبی کا پڑھنے والا. فرمایا چلو اچھا, کھانا اٹھا لو, مجھے اس کے پاس لے چلو. علامہ ضیاء الدین ضیاء علیہ الرحمہ, خدا آج بھی اس دور میں ایسے علماء پیدا کر دے. تو فرمایا وہ ساتھی گئے, اگلے گاؤں میں دستک دی, نورا ڈاکو کے دروازے کی دہلیز پہ دستک دی. وہ نورا ڈاکو باہر آیا. اس نے جب دیکھا کہ میرے دروازے پہ تو علماء کھڑا ہے, میرے دروازے پہ مولوی کھڑا ہے, میرے دروازے پہ عالم کھڑا ہے, وہ پریشان ہو گیا. میرے گھر میں ڈاکو آئے, میرے گھر میں چور چکٹا آئے, جو میرا بیلی ہے, فرمایا ڈاک کے ڈالنے والے آئے,
मौलवी का क्या काम है मेरे दरवाजे पे आने का? नूर डाकू ने कहा मैं आज एक बात करने आया हूँ। समाप्त करना, मैं आज एक बात लेके आया हूँ, समाप्त करना। उन्होंने चारपाई बिछाई, पानी लाया, वो नूर डाकू देखो मैं पानी नहीं पीऊंगा, मुझ पे हराम है। अल्लामा ज़ियाउद्दीन ज़िया कहता मुझ पे पानी हराम है। फरमाई उसकी क्या बात है? फरमाया तेरे साथ वाले गांव में इन बेचारों ने गुलामान मोहम्मद, वो कह दो यार, गुलामान मोहम्मद ने अपने हजूर का मिलाद रखा है, अपने हजूर की महफिल रखी है, अपने हजूर की महफिल सजाई है, लेकिन कादियानियों ने वहां आधे से ज्यादा, फरमाया उस गांव में कादियानी हैं जो खत्म नबूवत का इनकार करने वाले हैं। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। उससे बात करने आया, मैंने पढ़ना है, तुमने पहरा देना है। ओए ओए यार, मैं बात नसीहत करूंगा, मैं हजूर की शान बयान करूंगा, मैं हजूर की तारीफ बयान करूंगा, मैं हजूर की विलादत बयान करूंगा, मैं अम्मा सादिया का मकाम बयान करूंगा, मैं अम्मा आमना का फरमाया वहां मकाम बयान करूंगा, हजूर की विलादत बयान करूंगा, हजूर की शान और रिफात बयान करूंगा। तेरा काम है मस्जिद में आकर पहरा देना। तेरा काम है मस्जिद में आकर, तेरा काम क्या है आकर? उसने कहा हजूर अगली गल सुनो, डाकू ने क्या कहा? नूरा डाकू कहता है हजूर मुसलमान पर नबी का गद्दार नहीं हूं, नबी के अपने नबी से बेवफाई करने वाला नहीं हूं, गद्दार नहीं हूं। चलो नूरा डाकू अल्लामा ज़ियाउद्दीन ज़िया अलैहिर्रहमान उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। आए, ईशा की अजान हो गई, फरमाया नूरा डाकू ने आकर स्पीकर खोल लिया। हाय हाय यार, कहा कि ऐ लोगों, आज रात यहाँ मिलाद जरूर होगा। वो कह दो या खुदा के लिए कह दो, आज रात यहाँ मिलाद जरूर होगा। सुन लो स्पीकर पे, लाउड स्पीकर पे आवाज कर रहा हूँ। जो मुझे जानते हैं वो तो जानते हैं, जो नहीं जानते वो जान लो, मैं नूरा डाकू बोल रहा हूँ। यहाँ हजूर का मिलाद होगा, और जिसकी ताकत है इस मिलाद को रोक के दिखाओ, और जिसकी ताकत है अपनी बीवियों को बेवा कराने के लिए, अपने बच्चों को यतीम कराने के लिए, आओ जरा। कसम रब्बिल लम यज़ल की कसम उठा के कहता हूँ, पर मैं अल्लामा ज़ियाउद्दीन ज़िया कहते हैं मैं जहाँ घंटा बोलना था, मैंने 2.5 घंटे 4 घंटे रसूलुल्लाह का मकाम बयान किया है, रसूलुल्लाह की तारीफें बयान की हैं, रसूलुल्लाह की अज़मत पे पहरे दी हैं, रसूलुल्लाह के खत्म नबूवत पे पहरे दी हैं। फरमाया नूर, फरमाया वो नूरा डाकू, फरमाया अपनी बंदूक जो भी उसका हथियार था मस्जिद के दरवाजे पे लेके खड़ा हो गया। किसी को जुर्रत भी नहीं हुई आकर उसका मुकाबला कर, आकर उसका मुकाबला कर। अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, नारे गौसी। जलसा हो गया, खत्म हो गया, दुनिया खुश हो गई। अब ये नूरा डाकू कहता है, फरमाया रात का कुछ हिस्सा बाकी था। आए है यार, कहते हैं महबूब करम कर देते हैं, महबूब करम पर दिल का बर्तन साफ होना चाहिए, दिल में आका होना चाहिए, दुनिया नहीं होनी चाहिए, यहाँ दिल में आका होना चाहिए।
نورا ڈاکو کہتا ہے میں جا کے گھر سویا، آنکھ لگی، قسم رب لم یزل کی حضور آ گئے۔ وہ بول پا خدا کے لیے، حضور آ گئے۔ کہا کہ اے نورا ڈاکو جو تھا میں محمد کہہ رہا ہوں، خواب میں محمد کہہ رہا ہوں، اللہ نے تیری پچھلی سال زندگی کے گناہ معاف کر دیے، اس لیے تو نے ختم نبوت پہ پہرا دیا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ سماعت کرنا، فرمایا کسی کو جرت نہ ہوئی کہ آ کر ان کا راستہ روکیں، آ کر لڑائی جھگڑا کر دیں، کسی کو جرت نہ ہوئی ایمان والو، کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ 3-4 گھنٹے محبوب کا میلاد ہوتا رہا۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو میرے آقا بلاتے ہیں۔ کہتا میں سویا تو ڈاکو بن کے سویا تھا، آنکھ لگی تو حضور آ گئے۔ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، کہہ دو میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ آنکھ لگی حضور آ گئے تو کہا کہ نورا اب تو ڈاکو نہیں رہا، اب تو محمد کا غلام بن گیا ہے۔ میرے محبوب نے محبوب کی ہاتھ میں توبہ کی ہے، باز آ گیا، زندگی سدھر گئی۔ علامہ ضیاء الدین ضیاء علیہ الرحمہ کہتے ہیں 1 سال گزرا، کتنے 1 سال گزرا۔ علامہ ضیاء کہتے ہیں میں ایک دن صبح کی نماز پڑھا کے نا گھر گیا، لیٹا آنکھ لگ گئی، میری دستک ہوئی۔ میں جب دروازہ کھولا نا تو کیا دیکھا، چہرے پہ نور، چہرے پہ سر پہ دستار، چہرے پہ محبوب کی سنت، محبوب کی سنت۔ تو وہ نورا ڈاکو کہتا ہے حضور والا آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ وہ نور کہتا ہے حضور والا آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ وہ بیاڑی کے اندر جو آپ ایک مرتبہ گئے تھے تو قاضی انہوں نے روکا تھا، آپ میرے اچھا وہ تو نور ہے، وہ تو وہی نور ہے۔ اور میں حضور جی میں تجھ پہ کیا رنگ چڑھا، داڑھی آ گئی، امامہ سر پہ ہو گیا، فرمایا کہ سنت کے مطابق لباس ہو گیا، ہاتھ میں تسبیح ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، ذکر خدا ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے۔ تیری تبدیلی کیسی آئی؟ کہا حضور مجھ پہ اتنا کرم ہوا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھ پر میرے آقا اتنا کرم کر دیں گے، مجھ پر میرے آقا اتنا انعام کر دیں گے، مجھ پر میرے آقا اتنی نوازش کر دیں گے۔ وہ ہوا کیا نور؟ وہ تو صحیح۔ میں حضور آپ کی محفل کے بعد گھر گیا، سویا تو حضور خواب میں آ گئے، حضور خواب میں آ گئے، حضور خواب میں آ گئے۔ تو فرمایا تو نے آج میرے ختم نبوت پہ پہرا دیا، آج تو نے میرے عزت پہ پہرا دیا، میری شان پہ پہرا دیا۔ تو میں ان کے ہاتھ میں توبہ بھی کی ہے اور خالق کائنات نے یہ میری شکل و صورت بنا دی ہے۔ تو پتہ چلا مسلمان بھائیوں کہ جو محبوب کی عزت پر، محبوب کی شان اقدس پر جو جب انسان کو پہرا دیتا ہے اللہ اس کو کیسے نوازتا ہے۔ گیا ایک بات یہ میلاد کے حوالے سے ہو گئی کہ یہ میلاد بھی سب سے پہلے کس نے منایا؟ اللہ نے، بولو یار، اللہ نے۔ تیسرا پارہ اٹھا کر دیکھیے، تیسرے پارے کا آخری رکوع سورۃ آل عمران کا رکوع، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ قرآن کی آیاتیں حضور کی میلاد کا اشارہ کر رہی ہیں۔ بلکہ جو میں نے قرآن پاک خطبے میں پڑھا ہے اس کے اندر بھی یہی فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ
خیر مما یجمعون. اے محبوب ذرا کہیے نا غلاموں کو, کہیے نا ذرا غلاموں کو, کہیے, قل کہہ دو, بفضل اللہ, جب تم پر اللہ کا فضل ہو, جب تم پر اللہ کا فضل ہو, فبذالک فلیفرحوا, پھر خوشی بھی منایا کرو. جب تم پر اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کا فضل ہو, تو قسم رب کی میرے محبوب سے بڑھ کر نہ تو کوئی خدا کا فضل ہے, نہ بڑھ کر میرے محبوب سے کوئی رحمت ہے. تو اس لیے مسلمان بھائیوں, وہ گھر, وہ جگہ, وہ آلہ ہے مسلمان بھائیوں, جس گھر میں, جس بستی میں, جس محلے میں, جس نگر میں